شیخ الاسلام وقیہ الاسر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے والد صاحب مفتی شفیع صاحب معارف القرآن جنہوں نے لکھی ہے، مفتی شفیع صاحب کے بارے میں حضرت کی عجیب بات لکھی ہے۔ کہا کہ اللہ کے ذکر کے ایسے عادی تھے کہ لا الہ الا اللہ ان کا تکیہ کلام تھا، یعنی جب کچھ کام نہیں ہوتا تو ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہو جاتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی فضول کا لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتے تھے۔ تو مفتی شفیع صاحب نے کہا اس موقع پر تقریر کی، اور اس تقریر میں یہ کہا کہ اس ملک کو جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اسے دارالعلوم دیوبند کے نصاب کی ضرورت نہیں، اسے ندوۃ العلماء کے نصاب کی ضرورت نہیں ہے، اسے علی گڑھ کے نصاب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوئے مولانا ہی نہیں مفتی صاحب ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے نصاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند اور ندوۃ العلماء اور علی گڑھ یہ ایک مخصوص حالات میں ان مدارس کا قیام عمل میں آیا۔ اگر اس وقت دارالعلوم دیوبند کو نہیں بنایا گیا ہوتا اور ہمارے اکابرین نے اس کی بنیاد صرف خالص علم دین کے لیے نہ رکھی ہوتی تو آج ہندوستان کی حالت تو اندلس اور غرناطہ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی۔ لیکن اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی رفقا کو کہ آپ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس وقت اگر وہ نہ ہوتا تو ہمارا دین ختم ہو جاتا، ہماری نسلوں میں دین باقی نہ رہتا، مگر اب حالات بدل چکے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ یہ رہی ہے کہ جامعہ زیتون، جامعہ تیروین اور جامعہ ازہر جو 1000 اور 1200 سال پہلے کی یونیورسٹیاں ہیں، وہاں پر تعلیمی نظام کیا ہوتا تھا؟ کہا وہاں پر بچے کو 10 سال تک مکمل دین بہترین سکھایا جاتا تھا، اور ماڈرن ایجوکیشن جو ہوتا تھا وہ بنیادی چیزیں اسی کی سکھائی جاتی تھیں، اور پھر اس کے بعد اگر کسی کو تخصص کرنا ہو، اسپیشلائزیشن کرنا ہو تو پھر وہ ڈاکٹر بنتا تھا، وہ انجینئر بنتا تھا، کوئی محدث بنتا تھا۔ کہا ہمیں اپنے اس نظام کو جاری کرنا پڑے گا کہ دین کی بنیادی اور اہم تعلیم یہ ہمارا ہر بچہ سیکھے۔ کیوں کہ اگر ہمارا بچہ ڈاکٹر اور انجینئر بنتا ہے مگر ہمارے مکتب کا نظام صحیح نہیں، ہمارے اس بچے کو گھر میں دین کا ماحول صحیح نہیں مل رہا ہے، وہ ڈاکٹر تو بنے گا مگر وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اس کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں خود اپنے اداروں کو قائم کرنا پڑے گا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو اگر اپنے بلبوتے پر کام کرنا ہے 2.5 لاکھ اسکولوں کی ضرورت ہے۔ کتنے اسکولوں کی ضرورت ہے؟ 2.5 لاکھ۔ آج ہمارے بچے جو ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں اس میں ان بچوں سے زیادہ ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم نے اپنے ادارے نہیں قائم کیے اور ہمارے بچوں کو غیروں کے حوالے کیا تو وہ اس ماحول میں جا کر ارتداد کا شکار ہوئے۔ اللہ کے یہاں پر ان کو سوال کرنے سے پہلے، ان کے جواب سے پہلے مجھے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ کیوں ہم نے انتظام نہیں کیا؟ آج بھی ہم سو رہے ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم کھڑے ہو اور اپنے دینی ماحول کے اندر اپنے اداروں کو قائم کریں، ہمارے اپنے بچے ہمارے پاس آ کر پڑھیں۔ کیوں ہمارے بچے غیروں کے حوالے کریں؟ لہذا بڑی فکر مندی کے ساتھ گھروں کے ماحول کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے والد صاحب ہمیشہ ایک بات کہتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، کلیکٹر بھی بنے، انسپیکٹر بھی بنے، مگر وہ سب سے پہلے سچا اور پکا مسلمان بننا چاہیے۔ اگر وہ سچا اور پکا مسلمان نہیں بنتا ہے تو یہ ساری چیزیں کسی مصرف کی نہیں۔ کیوں کہ دنیا تو ملے گی مگر ہمیشہ کی زندگی آخرت اس کے ہاتھ سے کیا ہو جائے گی؟ چلی جائے گی، اور اس کی نسلیں برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ارتداد کے جس دہانے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، اس دہانے پر ہمیں بیدار ہونا پڑے گا۔ اپنے بچوں کو جس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ دونوں علم اچھی طریقے سے کیچ کر سکتا ہے، اسے دونوں علم سکھانے ہوں گے۔ جس کی کیپیسٹی نہیں ہے اسے دین تو پہلے فرصت میں ہمیں اسے سکھانا ہوگا، اپنے گھر کے ماحول
माहौल को दीनी बनाना होगा, इसलिए कि आज हम सब के हाथों में मोबाइल आ गए हैं, टेक्नोलॉजी के दौर से गुजर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी दो तरीके से हमें हलाक और बर्बाद कर रही है। एक तो ये कि इस मोबाइल की वजह से और इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। पहले एक आदमी को अगर खत लिखना हो दूसरे शहर में तो वो आधा घंटा खत लिखता था, फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर डालता था जब जाकर। लेकिन आज अगर आपको बात करनी है किसी से तो एक कॉल लगाओ, बात हो जाती है। तो आप 1 घंटे